اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا للہ الدین الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورہ زمر آیت 3. آگاہ رہو، خالص دین صرف اللہ کے لیے ہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ اللہ ان کے درمیان یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ جھوٹے منکر کو ہدایت نہیں دیتا۔ الا للہ الدین الخالص، یہ بات ذہنوں میں رہے۔ آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ، بات سن لو، ادھر دیکھو۔ اللہ آگے آنے والا مضمون چونکہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس مضمون کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ۔ وہ اہم ترین بات یہ ہے، للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر آپ نے معاملہ کرنا ہے اور دینداری کرنا ہے تو پھر خالص رکھنا ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو تو عبادت ہے، اور اگر اس میں لوگوں کا دکھاوا بھی شریک ہو تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اور جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں دینداری، وہ دین نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات کی تاریکی میں مسجد جاتا ہے وہ، اور پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ مسجد کے دوسرے کونے میں ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، آدمی نظر نہیں آتا، ادھر کسی کے حرکت کی آواز آتی ہے، اس نے سمجھا کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس بندے کے خاطر کہ وہ سمجھے کہ یہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت بہتر کر کے اس نے نماز پڑھی، روشنی ہوئی تو وہ کتا تھا۔ جی، جو غیر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں ان کا اسی طرح کا انجام ہوتا ہے۔ وہ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ انسان ہو، اگر کتا نہ ہوتا انسان ہوتا تو کیا اس کو ملنا تھا اس انسان سے؟ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین چاہیے، شائبہ والا دین نہیں چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو آپ شریک کرتے ہیں تو وہ دین نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کی پرستش نہیں ہے۔ یہ خود انسان بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال اس کی مثالیں بہت ہیں کہ خود انسان بھی اس بات کو، کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا بہت سی باتوں میں، جی، کہ وہ میرے لیے تو نہیں کر رہا تھا، وہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ بھی نہیں مانتے اس کو، جی۔
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء مانتے ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کا پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہم کو اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں، شفیع بن جائیں، ہماری سفارش کریں، اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے لیے ہم ان بتوں کا پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کا موقف۔ آج آپ کو مشرکین کا موقف قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کر دیتے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ آپ کے معاشرے میں بھی اس قسم کی باتیں بہت زیادہ ہیں، جو آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کا مطالعہ کرنے سے اور مشرکین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، مشرکین کا کیا عقیدہ تھا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے شریکوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قربت حاصل ہو جائے۔ صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کا پوجا براہ راست نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے نہیں ہے اور اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا، تو سامنے جو ہے ان ذوات کو اور ان اشیاء کو رکھنا چاہیے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ارباب کی شبیہ بنانا شروع کیا، اپنے ارباب کی، یعنی ارباب کون ہے؟ ارباب وہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے، تدبیر کائنات کے لیے کچھ لوگوں کے حوالے کیا، تفویض کیا ہے، سپرد کیا ہے۔ بعض ان کو وہ رب کہتے تھے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہم پر انہی لوگوں کی حکومت اور انہی لوگوں کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتا، ان کے ذریعے کرتا ہے۔ پھر وہ ان کو شبیہ بناتے تھے۔ یہ جو ارباب ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک رب جو ہے وہ بنا بیٹھتے تھے، ان کا پوجا کرتے تھے، دولت کے لیے، فتح و نصرت کے لیے، اولاد کے لیے وغیرہ کے لیے ایک رب جدا، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک رب انہوں نے بنایا تھا، اور ان کا وہ پوجا کرتے تھے۔ وہ رب کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں اور جنات ہیں، اور یا کچھ انسان بھی تو بناتے تھے نا، حضرت عیسیٰ کو بھی بنایا لوگوں نے، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ پھر ان شبیہوں کو پوچھتے تھے، رفتہ رفتہ جو مشرکین میں سے جو آنے والی نسلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ یہی شبیہ ہی معبود ہے۔ شروع میں وہ اپنے معبود کے شبیہ تھا، بعد میں یہ شبیہ ہی معبود قرار پائے، اور ہو گئی بت پرستی۔ بتوں کا پوجا کرتے ہیں، اسی کو کا احترام کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بتوں کو شروع میں شبیہ کے طور پر لیا تھا، بعد میں یہ خود شبیہ نہیں ہوا، خود معبود قرار پایا۔ شروع میں معبود نہیں تھے، معبود کی شبیہ، اور بعد میں خود یہی معبود ہو گئے۔
اور وہ اپنی زندگی کی تدبیر جو ہے وہ سمجھتے تھے ان بتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جی ایک بات بہت پہلے آپ سے بیان کیا ہے کئی بار کہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے، وہ خالق میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ مشرکین جو مشرکین انبیاء کے مقابلے میں آئے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا خالق اللہ ہے، تدبیر اللہ کے پاس نہیں ہے، خلق اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہے، اگر ان مشرکین نے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے خلق کیا تو لا یقولن اللہ، وہ کہتے اللہ نے خلق کیا۔ قل افلا تعقلون، پھر سوچتے نہیں ہو جب اللہ نے خلق کیا تو اللہ ہی تدبیر کرتا ہے۔ خلق اور تدبیر قابل تفکیک نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے آپ، پہلے بھی کئی بار اس کی وضاحت کی ہے۔ خالق ہی مدبر ہوتا ہے، خلق کوئی کرے تدبیر کوئی اور کرے معقول نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اچھا جی، آسمان و زمین کو خلق کیا خالق نے، اس میں سورج کو خلق کیا، پانی خلق کیا، زمین خلق کی، مٹی خلق کی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خلق کیا، ان کی تخلیق کے اندر تدبیر ہے، یعنی پانی کو خلق کیا اللہ نے اور اس میں تراوت کسی اور نے دیا، مٹی کو اللہ نے خلق کیا اور اس میں چیزوں کا زمین کے اندر سے نکلنا کسی اور نے زمین مٹی کو اس قابل بنایا۔ ہوا کو اللہ نے خلق کیا اور پھر اس میں یہ جو تدبیر کی جو خاصیت ہے کسی اور نے ہوا میں ڈالا۔ دھوپ کو اللہ نے خلق کیا اور اس میں خاصیت اللہ کے علاوہ کسی اور نے ڈالی۔ ممکن نہیں ہے، دھوپ کو اللہ نے اس خاصیت کے ساتھ بنایا، پانی کو اسی خاصیت کے ساتھ بنایا، مٹی کو اسی خاصیت کے ساتھ بنایا۔ مٹی کا خالق اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، ان کی خلقت کے اندر تدبیر ہے۔ ان چیزوں کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ اس سے ہماری زندگی چلے جی، نہیں کہ اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ نے پانی خلق کیا ہے، وہ پانی خشک تھا اور اس شریک نے آ کر کے اس کو تر کر دیا، یہ ممکن بات ہے؟ وہ خشک تھا تو پھر وہ پانی نہیں تھا، کوئی اور چیز تھی جی۔ اور پھر اس پانی کا جس نے پانی کو تر کیا ہے وہ پانی کا خالق، وہ تر کرنے والا ہے، پھر اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے جو خلق کیا تھا وہ خشک کوئی پاؤڈر تھا، اور پانی کی تری میں زندگی کی تدبیر ہے، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ خالق اللہ ہے، مشرکین تعدد خالق کے قائل نہیں ہے، مشرکین تعدد مدبر کے قائل ہیں، تعدد ارباب کے قائل ہیں، تعدد خالق کے قائل نہیں۔ خالق مشرکین کے نزدیک بھی ایک ہے، اور وہ اپنے ارباب کا بت بناتے تھے اور خالق کا یعنی اللہ کا بت نہیں بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ بالا و برتر ہے اس بات سے کہ ہم اس کی شبیہ بنائیں۔ یہ سب قرآن کی باتیں ہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے جی۔
قرآن میں بہت سی جگہوں پر ہے کہ مشرکین سے پوچھو کہ آسمان کو زمین کو کس نے خلق کیا، لا یقولن اللہ، کہیں اللہ نے خلق کیا۔ خالق اللہ ہے مشرکین کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک خالق ایک ہے جی۔ اگر ہمارے زمانے میں کوئی شرک کرتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زمانے کا مشرک جو ہے وہ انبیاء کے مقابلے میں آنے والے مشرکین سے کتنا آگے ہیں۔ یہاں تو خلق بھی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حق دیتے ہیں کبھی کبھار جاہل لوگ۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، اگر جاہل سکوت اختیار کرتا، خاموش رہتا تو لوگوں میں اختلاف نہ آتا۔ یہ سارا اختلاف جو ہے وہ جاہلوں کی پیداوار ہے۔ جاہل بات کرتا ہے تو وہ چونکہ علم نہیں رکھتا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا، لوگوں میں اختلاف آ جاتا ہے۔ اگر کسی مشرک کو یہ پتہ چلے کہ جن مشرکوں کا انبیاء علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا ہے، ان کے ساتھ قتال کیا ہے، اور علی کو ہم قاتل المشرکین کہہ کر کے پکارتے ہیں، علی قاتل المشرکین ہے جی۔ اور کبھی اذان میں بھی ہمارے لوگ کہتے تھے وقاتل المشرکین جی۔ وہ علی جو جن مشرکین کا قاتل ہے، ان مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جی۔ وہ تدبیر کائنات میں، زندگی کی تدبیر میں متعدد ارباب کے قائل تھے، رب بہت زیادہ تھے ان کے ہاں۔ اور سورہ یوسف میں ہے نا، حضرت یوسف نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف متعدد ارباب، رب بہت زیادہ بہتر ہے یا صرف ایک اللہ کا رب ہونا بہتر ہے؟ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ اور مشرکین اور موحدین کے درمیان میں جو اختلاف ہے یہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سنائے گا جی۔ اور اس وقت مشرک اور موحد کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سنائے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ اس کاذب کو اور کافر کو جو حقیقت کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور کفار ہے حقیقی مدبر کے حقیقی رب کے منکر ہے، کفر کافر چھپانے والے کہتے ہیں اس کو، اس حقیقت کو چھپاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ اے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب کی ہدایت کرنا پسند ہے، کیوں نہیں ہدایت کرتا؟ ہدایت نہیں کرتا چونکہ یہ قابل ہدایت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے اہل نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، جب اہل نہیں ہے وہ ضد میں آتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان تک پیغام پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ان کے اپنے حال پر چھوڑ دینا یعنی لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، اب چھوڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے جی۔ ایک باپ شفیق ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے، وہ بدمعاش بنتا ہے، اور پھر وہ باپ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بدمعاشی ترک کریں، راہ راست پر آ جائیں، تعلیم حاصل کریں، اچھا کام کریں،
بچہ بات مانتا نہیں ہے، باپ تھک جاتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں جاؤ جہنم، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے باپ۔ یہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باپ سے زیادہ مہربان ہے، زیادہ اس کو ہدایت کی طرف بلانے کے سامان فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بہت سامان فراہم کر رکھا ہے، انسان کی فطرت کے اندر بھی ہے، اور رسول باطنی بھی رکھا ہے، اور رسول خارجی بھی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک اور مضمون ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاکیزہ ہے، وہ اللہ یکتا غالب آنے والا ہے۔ مشرکین کے کہ گروہ یہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا، اللہ کا بیٹا ہوتا نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے وجود سے منفصل ہو جائے، جیسے انسانوں کا بیٹا ہوتا ہے، ان کے وجود سے منفصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، ان کا جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، ماں باپ کے جسم سے منفصل ہو کر کے بڑا ہوتا ہے، وہ اولاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منفصل ہو کر کے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرکب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی مخلوق ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ وہ ممکن نہیں اللہ کا بیٹا ہو، اللہ کی ذات سے کوئی اور ذات منفصل ہو کر کے بیٹا بن کے آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ جب یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا، انسان نے اللہ تعالیٰ کو انسان جیسا کوئی مخلوق اور محدود مرکب وجود فرض کیا، پھر اس کے اولاد کا تصور قائم کیا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے غیر میں تصور کیا، پھر اس کا اولاد ہو سکتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنا لیتا، ہوتا نہیں، بنانا، اتخذا جس کو بیٹا بنانا، جیسے منہ بولا بیٹا، اگر کسی کو بیٹا بنا لینا ہوتا نہیں ہے، بیٹا تصور کرو، چلو مسیح میرا بیٹے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مسیح کو بیٹے کی جگہ دے دی، تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو کسی ذات کو، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی بیٹے کی جگہ دیتا۔ خود اللہ کی ذات سے منفصل ہونے والا حقیقی بیٹا ممکن نہیں ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ بنا دیتا، نہیں بنایا بیٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا تصور جو ہے وہ اللہ کی ذات میں بہت گستاخ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے تو وہ جو جس کو بیٹا بنایا ہے وہ بیٹا نہ ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور دیگر غیر اللہ کے درمیان میں خالق و مخلوق کا رشتہ ہو سکتا ہے بس، اور دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز خلق ہو کر کے، مشرکین بھی اس چیز کے قائل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جی، موحدین بھی قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، خالق ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو بیٹا بنا لیتا تو کسی کو خلق کر کے اس کو کہتا میرا بیٹا ہے، ایسا نہیں کیا اللہ نے، بیٹا بنایا نہیں ہے، حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا اور منہ بولا بیٹا بنایا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، سبحانہ، یہ دیکھیں نا اس کے بعد سبحانہ آیا ہے، پاک و پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا تصور اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک جگہ ہے نا تکاد السماوات یتفطرن، کہ اللہ کو بیٹا کہنے سے آسمان و زمین جو کو قریب ہے پھٹ جائے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ اللہ کے لیے بیٹے کا تصور اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اس لیے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے۔ جی، بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ کے منزہ ہونے کے منافی ہے، اس لیے فرمایا سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، خدا واحد ہے، ایک ہے اور قہار ہے، غالب آنے والا ہے، اور اس کی طاقت و قوت سب سے اوپر ہے، کسی بیٹے کی نہ بنانے کی ضرورت ہے، واحد ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اور اگر کوئی بیٹا بنا دیتا تو پھر وہ بھی خدا کا بیٹا خدا ہو جاتا، خدا دو ہو جاتے، چونکہ وہ خدا سے منفصل ہو کر کے آیا ہے، خدا کا حصہ ہے، تو یہ دونوں خدا ہو جاتا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا ایک ہے، متعدد خدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔